میرے دوستو، جیسا کہ آپ نے ابھی تھمنیل میں دیکھ لیا ہے کہ حضرت جی رحمہ اللہ کو اللہ رب العزت نے بہت زیادہ مقام دیا ہے تصوف کے میدان میں، اور گویا کہ عملی طور پر اللہ رب العزت نے ان سے بہت کام لیا ہے۔ لیکن ایک بیان میں حضرت جی رحمہ اللہ نے حیات الانبیاء کی دلیل دی، حضور کے جنت میں گویا کہ زندہ رہنے کی دلیل دی۔ تو اس کے بعد خضر حیات جو کہ مماتیوں کا بڑا ہے، تو اس نے حضرت جی رحمہ اللہ کے اس بات پر اعتراض کیا اور اس نے گویا کہ حیات النبی کا سرے سے انکار کر دیا۔ تو میرے دوستو، ایک بات یہ سنیں، جس بندے کی عقل پر پردے آ جائیں، عقل گویا کہ مفلوج ہو جائے، اسی بندے کو جتنے دلائل دیے جائیں، حق کو جتنے واضح طور پر بیان کر دیا جائے، پھر بھی وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو حیات انبیاء اللہ رب العزت نے قرآن میں واضح طور پر فرما دیا ہے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات، کہ نہ کہو جو شہید ہو چکے ہیں اللہ کے راستے میں مردہ، بل احیاء ولکن لا تشعرون، اللہ کیا کہیں پھر اگر مردہ نہ کہیں؟ اللہ نے فرما دیا کہ وہ زندہ ہے، لیکن تمہیں عقل و شعور نہیں، تم اس کی زندگی کو جانتے نہیں۔ تو میرے دوستو، حضرت جی پیر ذوالفقار نقشبندی نور اللہ مرقدہ نے یہ بیان فرمایا کہ اللہ رب العزت نے حضور کو چونکہ مخلوقات میں سب سے افضل ترین بنایا ہے، اگر حضور کی روح مبارک جنت میں جاتی تو جنت تو پھر اعلیٰ ہو جاتی، تو حضور کو اللہ رب العزت نے جسم کے اندر روح کو نکال کے پھر واپس کر دیا، تو حضور گویا کہ پورے وجود سمیت اب جنت میں ہیں۔ تو اسی کے اوپر پھر اس خضر حیات نے اعتراض کیا۔ آپ دیکھیں، حیات النبی ایک متفق عقیدہ ہے، مسلمہ عقیدہ ہے۔ جو اعتراض کرے گا وہ غالباً حضور کی خصوصیت کا انکار کرنے والا ہوگا، اور جو حضور کی خصوصیت کا انکار کرے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اسلام سے نکل جاتا ہے۔ کیوں؟ جو حضور کی خاصیتوں کو نہیں مانتا وہ ایمان والا کبھی نہیں ہو سکتا۔ میرے دوستو، ایک اللہ رب العزت نے قرآن عظیم الشان کے اندر یہ بھی فرما دیا، ثم اماتہ فاقبرہ، کہ جب بندہ مر جاتا ہے پھر اس کو قبر میں گویا کہ لے کے جاتے ہیں۔ تو قبر کے اندر کوئی بھی تو چیز ہے نا، زندگی ہے، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ فاقبرہ، مرنے کے بعد آخری آرام گاہ اس کی قبر ہوگی، میدان محشر کے دن پھر اس کو وہیں سے کھڑا کر دیا جائے گا۔ تو قبر کی زندگی اگر نہ ہوتی، قبر کے اندر اگر حیات نہ ہوتی، پھر اللہ رب العزت اتنی وضاحت کے ساتھ کیوں قبر کا لفظ کو ذکر فرماتے ہیں؟ آپ دیکھیں کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ شہید زندہ ہے جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے، جو اللہ کی راہ میں مارے گئے، ان کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہے۔ تو آج کا یہ مماتی ٹولہ جو اپنے آپ کو دیوبندی کہتے ہیں، بلکہ اصلی دیوبندی وہ نہیں ہے، یہ نقلی اور جعلی دیوبندی ہے۔ بعد میں انگریزوں نے اس جماعت کو گویا کہ نظام دیا کہ ان اصلی جو علماء دیوبند ہیں ان کو خراب کرنے کی انگریزوں نے بھرپور کوشش کی، اور ان کے بڑوں کو اس نے اس طرف کھڑا کر دیا کہ یہ آپس میں اختلافات کرتے رہیں اور ہم ادھر ان کو گویا کہ کمزور کرتے رہیں، ان کی قوت کو توڑنے میں مصروف رہیں۔ تو میرے دوستو، دیکھیں بڑے بڑے جید اکابرین، حتیٰ کہ مدینہ منورہ والے جو اکابرین ہیں، بڑے بڑے امام مسجد ہیں، مسجد نبوی کے امام ہیں، اور صدر مدرس حضرت اقدس حضرت مولانا مکی حجازی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اللہ اسے سکھی صحت دیں، صحت کی بادشاہت دیں، بیمار ہیں، تو ان کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ حضور روضے میں زندہ ہے، سلام قریب جا کے پڑھو خود سنتے ہیں، دور سے پڑھو فرشتے پہنچا دیتے ہیں۔ تو اتنے بڑے بڑے جید اکابرین کا جب عقیدہ یہی ہو تو اس میں کوئی شک ہو سکتا ہے کہ تمام کی تمام امت گمراہی میں ہے؟ نہیں، ایک جماعت کے گمراہ ہونے کی وجہ سے تمام کا عقیدہ خراب نہیں ہو جاتا، زیادہ کو خراب نہیں کہیں گے۔ تو اسی لیے اللہ رب العزت سے دعا کریں، اللہ رب العزت علماء حق کے ساتھ ہمیں کھڑا رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، علماء حق کے ساتھ ہماری نسبت قائم و دائم رکھیں، ہمارے بڑوں کا ہمارے اوپر سایہ قائم و دائم رکھیں۔ کافی احادیث سے عقیدہ حیات النبی ثابت ہوتا ہے،
پھر بھی یہ لوگ نہیں مانتے۔ تو دعا ہے رب اصحاب محمد ہم سب کے دین کی حفاظت کریں اور ہمیں صحیح معنی اسلامی احکامات کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔